اللہ جناب اشرف صاحب، نعت شریف کے بعد آئیے تقریر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آج اس وقت ہمارے درمیان شکاگو کے ممتاز عالم دین مولانا سید جعفر محی الدین قادری صاحب الازہری تشریف فرما ہیں، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے حب نبی، اس کے تقاضے اور اس کی نشانیاں۔ مولانا سے ہم سب واقف ہیں، آپ عربی ادب اور فقہ میں کی تعلیم آپ نے جامعۃ الازہر میں حاصل کی، اور مولانا نارتھ ایسٹرن الینوائے یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت السیرہ سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے بانی اور پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات اس عنوان کے تحت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المحمود اللہ جل جلالہ والمصلی علیہ سیدنا محمد وآلہ والمدعو لہ الاسلام ورجالہ، وبعد۔ ولد الہدی فالکائنات ضیاء، ولد الہدی فالکائنات ضیاء، وفم الزمان تبسم وثناء۔ یہ مصر کے مشہور شاعر شوقی کے نام سے مشہور، احمد شوقی ان کا نام تھا یا ان کا شعر تھا، اور ان سے پہلے امام اہل سنت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ دوستو، میری دینی بہنوں اور خاص طور پر علماء کرام، مہمان، میری تقریر کا عنوان حب نبی، اس کے تقاضے اور نشانیاں ہیں۔ اس میں میں نے ان مسائل سے بحث کی ہے: محبت کی حقیقت، محبت کی اقسام، انسان کو سب سے زیادہ اپنے نفس سے محبت ہوتی ہے اور کن کن سے محبت ہوتی ہے۔ حب نبی ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ حب نبی کی نشانیاں اور علامتیں، حب نبی کا ثواب اور صلہ، حب نبی کا شرعی حکم اور سلف صالحین اور حب نبی۔ میں نے آغاز آپ کے سامنے اسی طرح کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائی رسول اقدس پر، درود و سلام کے لیے درخواست کی اللہ سے، اور اسلام کے لیے کام کرنے والوں کے لیے میں نے دعا کی اللہ سے۔ دینی بہنوں اور بھائیوں، دوستو، یوں تو عشق و محبت کی اصطلاح زباں زد عام و خاص ہے، اور عشق و عاشقی کی داستانیں ہر قوم، ہر تہذیب اور ہر زبان میں موجود ہیں۔ اگر عربی میں لیلا و مجنون اور جمیل و بثینا کے واقعات مشہور ہیں تو فارسی میں شیروں و فرحات کے اور انگریزی میں رومیو اور جولیٹ کی داستانیں عالمی شہرت پا چکی ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ محبت کی حقیقت، اس کی اقسام، اس کی علامتیں اور ثمرات اور اس کے شرعی حکم سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ خاص طور پر ہم سنی حضرات کے لیے جو حب رسول کے بجا طور پر دعوے دار ہیں،
ان باتوں کا جاننا ضروری اور مفید ہے، اسی لیے آج کی اس کانفرنس کا موضوع ہی یہ متعین کیا گیا تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ معلومات عام ہوں اور اپنے رسول سے رابطہ استوار کرنے اور ان کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو آئیے سب سے پہلے محبت کی حقیقت معلوم کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کسی چیز کو جانے پہچانے اور اس کو کما حق کہو سمجھے بغیر اس سے محبت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محبت کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے جو زندہ ہیں اور جو صاحب ادراک ہیں، یعنی سمجھتے بوجھتے ہیں، انہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے محبت کی، اور جنہیں ادراک نہیں یعنی سمجھ بوجھ نہیں، جیسے جمادات، شجر و حجر وغیرہ، تو ان کے بارے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ محبت کرتے ہیں، یعنی محبت کی نسبت جمادات کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تو معلوم ہوا جب ذوی العقول، ادراک رکھنے والے، سمجھ بوجھ رکھنے والے کے لیے محبت کی نسبت ہوتی ہے، اسی کی طرف کی جاتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ نہ سمجھے تو محبت کیسے کرے؟ جس سے محبت ہے اس کو وہ نہ سمجھے تو محبت کیسے کرے؟ اب اتنا سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ انسان کے ادراک یعنی سمجھ بوجھ کا انحصار اس کے حواس خمسہ پر ہے، اور جب ان حواس میں سے کوئی حادثہ کسی چیز میں لذت پاتا ہے تو انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ چیز اس کی محبوب بنتی ہے، اور جب کسی چیز میں تکلیف پاتا ہے تو اس سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے۔ میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ غور سے سنیں۔ چنانچہ آنکھوں کی لذت حسن و جمال دیکھنے میں ہے، اسی لیے طبیعت خوبصورت چیزوں اور حسین مناظر کو پسند کرتی اور ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کان کی لذت سماعت، اچھے نغموں اور اچھی دھنوں کے سننے میں ہے، اسی لیے طبیعت اچھے گانوں، اچھے اشعار اور اچھی موسیقی کی طرف مائل ہوتی ہے اور پسند کرتی ہے۔ شامہ، ناک یعنی سونگھنے کا حادثہ، اس حادثے کی لذت خوشبو اور عطریات میں ہوتی ہے، اسی لیے طبیعت پھولوں اور عطریات کی طرف مائل ہوتی ہے اور پسند کرتی ہے۔ ذائقے کی لذت، منہ کی لذت، آپ سب حضرات جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ ذائقے کی لذت اچھے اور لذیذ کھانوں میں ہے، اسی لیے طبیعت لذیذ کھانوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور پسند کرتی ہے۔ لمس یعنی چھونے کے حادثے کی لذت نرم و نازک چیزوں کو چھونے میں ہے، اسی لیے طبیعت نرم و نازک چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور پسند کرتی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حواس خمسہ جن چیزوں میں لذت محسوس کرتے ہیں طبیعت انہی کی طرف مائل ہوتی ہے اور پسند کرتی ہے۔ یہ ایک نظریاتی بات تھی۔ آئیے دیکھیں حدیث شریف میں کیا آتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،